بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 396 یعنی 396 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع گزشتہ قسط والا ہی ہے، یعنی توبہ۔ آج ہم اس کا تیسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ توبہ کے سلسلے میں تیسرے حصے کا آغاز ہم یوں کرتے ہیں کہ ایک صحابی کے ذریعے کعب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ملا کہ وہ اپنی بیوی سے الگ ہو جائیں۔ کعبہ کے استفسار پر وضاحت کی گئی کہ الگ ہونے سے طلاق مراد نہیں ہے، بلکہ ان کے بستر سے دور رہیں۔ کعب اس آزمائش کے لیے بھی تیار ہو گئے اور انہوں نے بیوی کو اس کے میکے بھیج دیا۔ رفیق حیات سے علیحدگی کے بعد اب اور کون سا امتحان ہو سکتا تھا؟ جب کعب اس میں پورے اترے تو رحمت باری جوش میں آئی۔ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ وہ مومنوں کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، لیکن جس شخص کے مقدر میں جتنی آزمائش ہو اسے پورا کرنا شرط ہے۔ کعب کے دل پر عزیز و اقارب سے بچھڑنے کا اتنا بوجھ نہ تھا جتنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عدم التفات کا، یعنی آپ کی عدم توجہی کا۔ ان کے دن اور ان کی راتیں اسی غم اور فکر میں گزر رہی تھی کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہو جائیں۔ ایک شب وہ اسی غم و اندوہ کے عالم میں لیٹے تھے کہ قریب کی پہاڑی سے صدا بلند ہوئی، کعب تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ یہ سن کر کعب کا سارا غم دور ہو گیا۔ ان کے چہرے پر مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے انہیں دوبارہ زندگی ملی ہے۔ ابھی وہ اپنی مسرت پر قابو پانے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ انہیں لوگ مبارکباد دینے کے لیے پہنچنا شروع ہو گئے۔ کعب نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا۔ اس کے بعد وہ جلدی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ کعب نے دربار نبوی میں داخل ہوتے ہی سلام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے دمک رہا تھا۔ آپ نے کعب کو معجزہ سنایا۔ کعب تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ تمہاری پیدائش سے آج تک تم پر آج جیسا دن نہ گزرا ہوگا۔ حضرت کعب کی ابتلا و آزمائش کا دور ختم ہوا اور وہ اس میں سرخرو رہے۔ آج ان کی خوشی کا کیا ٹھکانہ تھا، اور اس کا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعب سے راضی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سے ہمیں ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کسی وجہ سے ہم سے ناراض ہو جائیں تو یہ مستقل ناراضی نہیں، بلکہ اگر سچی توبہ کر لے انسان تو وہ قبول ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کے پچھلے گناہ بھی بعض اوقات دھل جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی بشرط زندگی